فوجی کو بھیج دیا کہ جاؤ یہاں نہیں، پانی پہ نہیں، میں تیرے لیے ایک بیڈ روم تیار کیا ہوا ہے، وہاں جا کے بیٹھ کے ذکر کرو۔ وہ آیا، اس نے 2-3 مرتبہ دائیں بائیں گھوما، ناک کے سامنے دیکھا دروازہ کھلا ہے بیڈ روم کا، داخل ہو گیا، اندر جا کے دماغ میں بیٹھ گیا۔ اب ظاہر ہے نیک لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے، تھوڑا سا آرام کیا پھر دین کی خدمت، ان کا تو اور کام ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر اس نے آرام کیا، جب صحت میسر، جب صحت درست ہوئی، اس نے گھومنا شروع کر دیا، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ دشمن جو ہوتا ہے ذکر کرنے والے کو مارا ہی کرتے ہیں، لیکن مارتے ذکر کرنے والوں کو نہیں، وہ اپنے آپ کو ہی مارتے ہیں۔ وہ اپنی جوتی اٹھا کے مارتا اپنے سر پہ تھا، مارتا تو تھا کہ پتہ نہیں چیز کیا ہے، لیکن لگتی اس کے سر پہ تھی۔ ایک مچھر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کیا، پھر بھی انسان نہیں سمجھتا اور کہتا ہے میں بڑی چیز ہوں۔ کیا چیز ہو؟ کچھ نہیں، لست شیء، تم چیز ہو تو اللہ کی رحمت کے ساتھ ہو، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو تیری تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ وہ قارون جس کے خزانوں کو اٹھانے کے لیے جماعت تیار تھی، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوة، لتنوء بالعصبہ ای لتمین بالعصبہ، ایک جتھا اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے تیار تھا، جو بڑی مشکل سے چابیاں اٹھاتا تھا۔ ایک دن جا رہا تھا، لباس بھی اچھا پہنا اور کنگھی کی ہوئی تھی، مرجل جمت فی حلت تعجب، ایسا لباس پہنا اور بازو کھول کھول کے چل رہا تھا۔ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ پسند کیسے آئے؟ زمین اللہ کی اور انسان اکڑ کے چلے۔ اور اس لیے کہنے والے نے بڑا خوبصورت کہا ہے، حدیث کے الفاظ ہے نا کہ علم والوں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اس علم کی نشانی یہ ہے کہ وہ قدم آہستہ آہستہ رکھتے ہیں تاکہ پروں کو نقصان نہ پہنچے۔ ان کے اندر تواضع ہوتی ہے، ان کے اندر عز و انکساری ہوتی ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ نے کوئی فوج نہیں بھیجی، زمین کا حکم دیا، فَأَخَذَتْهُ الْأَرْضُ، زمین نے پکڑ لیا، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا یہ قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ 1400 سال ہو گئے اس بات کو بیان کیے، میرے بھائیوں کتنا کو دھنس چکا ہوگا اور قیامت تک دھنستا ہی جائے گا۔ کیوں دھنستا چلا جائے گا؟ تکبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ الکبریاء ردائی فمن نازعنی القیتہ فی النار، تکبر میری چادر ہے، جو اس کو مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کو جہنم میں الٹا لٹکا دوں گا۔ اس لیے انسان کو ہر وقت سرتاج رسل ہونے کے باوجود ہر روز 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دنیا کے عذاب سے بچنے کے لیے، آزمائشوں سے بچنے کا بھی یہی علاج ہے، اور جہنم سے بچنے کا بھی یہی علاج ہے، اور جنت کا وارث بننے کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اور میں آخری بات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہ علاج تو آپ کو یاد ہی ہوگا، روزانہ ہی ماشاءاللہ آپ سید الاستغفار تو پڑھتے ہوں گے، پڑھتے ہیں نا؟ آواز نہیں آئی۔ پتہ ہے سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ آگے کیا ہے؟ بولے بھائی، ابھی اگر آپ کو ایڈیمز پوچھ لیے جائے نا اور سملر ورڈ سارے بتا دیں گے۔ کیسے اللہ کی رحمت آئے؟ گریجویشن ہو رہی ہے، ماسٹر کی ڈگری لے رہے ہیں، شہادت الزور ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، جھوٹی ڈگریاں، اور سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا۔ بھئی قبر میں تو 3 سوال ہوں گے، من ربک کا، تیرا رب کون تھا؟ بتاؤ۔ ما دینک کا، تیرا دین کیا تھا؟ ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، بتاؤ تمہارے لیے ہادی مرشد کس کو بنا کے بھیجا؟
چوتھا سوال تو ہوگا ہی نہیں. شاید امت بیچاری کو کیا ہو گیا ہے، وہ چوتھے سوال کی تیاری میں دھت ہے. وہ شاید سمجھتی ہیں کہ فرشتے یہ بھی پوچھیں گے ماں ڈگری ہو کا تیری ڈگری کون سی ہے، اور لگے ہوں گے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت. اے اللہ جو مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اتنے الفاظ من قالها في اول النهار موقنا بها فمات قبل ان يمسي فهو من اهل الجنہ. جو صبح کے وقت یہ الفاظ پڑھ لے، شام سے پہلے پہلے دنیا سے چلا جائے، یقین کر کے پڑھ لے، وہ تو دنیا سے جائے گا، جاتے ہی جنت میں چلا جائے گا. ومن قالها في الليل موقنا بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنہ. جو رات کو یہ کلمات پڑھ لے، جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، یقین کر کے پڑھ لے، صبح سے پہلے پہلے اگر اجل آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں فهو من اہل الجنہ، یہ جنتی ہے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آپ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. استغفر اللہ و اتوب الیہ کے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کے روایت کے الفاظ ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ کے الفاظ پڑھ سکتے ہیں. رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، یہ الفاظ پڑھ سکتے ہیں. جو میسر آئے اپنی زبان کو تر رکھو. صحابی عقبہ بن عامر سوال کرتے قلت من نجا، میں نے پوچھا نجات کس میں ہے؟ سرتاج رسول نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھنا، دنیا اور آخرت میں نجات مل جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ایک ہے میں اور آپ استغفار کریں، بہت اجر ہے. ایک یہ بھی اجر کا باعث ہے کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں اور آپ میرے لیے استغفار کریں. میں کراچی میں بیٹھے مسلمانوں کے لیے استغفار کروں اور وہ ہمارے لیے استغفار کریں. ملے گا کیا؟ ہے چھوٹی سی حدیث صحیح الجامع کے اندر، لیکن اس کے ترجمے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا. کون بتائے گا اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے، کوئی بول نہیں رہا. 1.5 ارب، چلو ایک اندازہ ہی ہے. ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے 1.5 ارب سے زیادہ ہی ہوں. حدیث کہتی ہے جو مسلمان مرد کے لیے اور عورت کے لیے استغفار کرتا ہے، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، جو مومنوں کے لیے مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، کان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنہ. اس ٹکڑے کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک اور بات پوچھوں گا. ویسے تو تجارتی شہر ہے، کیوں جی دنیا میں ایسا بگ پروجیکٹ ہے جس کا پروفٹ ایک دن میں 1.5 ارب شو کیا جا سکے؟ جی کیا بتا رہے ہیں؟ 1.5 ارب ہو سکتا ہے 1 منٹ میں، 10 سیکنڈ میں. دنیا کی عالمی اور تجارتی منڈی عاجز آ جائے گی. 10 سیکنڈ میں 1.5 ارب ڈالر کوئی پروفٹ شو کر سکتا ہے؟ یہ شو کر سکتا ہے تو مومن شو کر سکتا ہے. من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنہ. اللہ میرے بھائی کو جزائے خیر دے، وہ میرے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ استغفر اللہ چھوٹا کلمہ ہے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. کتنے سیکنڈ میں میں نے بولا؟ 5 سیکنڈ میں. اتنے
نیک کلمات کوئی کہہ دے، کائنات کے اندر جتنے مومن مرد ہیں، جتنی مومنہ عورتیں ہیں 1.5 ارب ہیں، تو اتنی تعداد میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ 5 سیکنڈ میں کوئی پروفٹ شو کر سکتا ہے اتنا؟ آ جاؤ ہم مل کے اللہ سے عہد کریں، اللہ ہم سے خطائیں ہوئیں اور ہوتی ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی صراط مستقیم نصیب فرمائے اور وہ منہج عطا فرمائے جو محمد مصطفیٰ کا منہج، وہ طریقہ زندگی عطا فرمائے جس طریقہ زندگی کو اختیار کرنے سے اللہ کی رحمت کی برکھا برستی ہے۔ اور اپنی اولادوں کا بھی خیال کریں، ان کی بھی تربیت کریں۔ قیامت کا دن ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، قیامت کو ایک شخص کا مقام بلند کیا جائے گا، وہ پوچھے گا یا ربی ان لی ھذا، میرے مالک میں نے یہ عمل تو کیا ہی نہیں، یہ اتنی بلندی مجھے کیسے مل گئی؟ اللہ مالک الملک جواب دیں گے باستغفار ولدک لک، تو نے اپنے بچے کی تربیت کی، اس کو علم دلایا، تعلیم دلوائی، اس نے استغفار کیا، ہم نے اس استغفار کو پہاڑ بنا کے تیرے نامہ اعمال میں شامل کر دیا۔ اولاد وہ ہوتی ہے جو صدقہ جاریہ بنے، وگرنہ میرے بھائیو جانوروں کی بھی تو اولادیں ہیں، وہ ہم سے زیادہ طاقت والی اولادیں ہیں اور شاید ان کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اصل یہ انسان دعا کرے مولا کریم اولاد دے تو نیک دے، جو صدقہ جاریہ بنے، جو ہمارے قبر میں جانے کے بعد بھی استغفار کرے اور ہمارے رفع درجات کا سبب بنے۔ اللہ مالک الملک ہم سب کو توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجتماعی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے۔ الہی عبدک الضعیف اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک ان ترحم فانت لذاک اہل وَإِن تَتْرَدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ۔ الہ العالمین ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے تیرے سامنے آئے بیٹھے ہیں، میرے مالک ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں، اگر تو بخش دے تو تیرے سوا کو بخشنے والا نہیں، اور اگر تو نے بھی دھتکار دیا تو ہم جائیں گے کدھر؟ مالک الملک سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ الہ العالمین جو کسی مصیبت میں ہے اس کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں ہے اس کی تنگی کو آسانیاں بنا دے۔ اور تیرے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس نے یہ بیان کیا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو استغفار کرتا ہے اللہ تنگی کو آسانی میں بدل دیتے ہیں، مصیبت کو خوشی بنا دیتے ہیں، اور وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرے مالک جو مال والے ہیں ان کو تقوی نصیب فرما، ان کے مال و دولت کی حفاظت فرما، ان کو فتن اور آزمائشوں سے بچا، اور جو بے روزگار ہیں ان کو بھی تنگر بنا دے۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے غیبی خزانوں سے مدد فرما، صاحب اولاد کی اولاد کو نیک بنا دے، دست بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، اور میرے مالک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کی جھولیوں کو بھی نیک اولاد سے بھر دے، ان کی جھولیوں کو بارونق بنا۔ الہ العالمین امت اسلامیہ پر رحمت کی برکھا برسا، اے اللہ معاف فرما دے اور آزمائشیں دور فرما دے، عذاب دور فرما دے، امتحان کے قابل نہیں اللہ ویسے ہی معاف فرما دے۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما، اس اسلام کو جو محمد مصطفیٰ نے پیش کیا۔ الہ العالمین توفیق عطا فرما، ہم ایسا قول و عمل تیرے سامنے پیش کریں جس سے تیرا تقرب مل جائے، اور ایسا قول و عمل پیش کریں جس سے ہم جنتوں کے وارث بن جائیں۔ اے اللہ جس طرح آج ہم تیرے گھر میں جمع ہیں، الہ العالمین ہمیں جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا۔ جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہیں
اللہ ہم سب کو اپنی جنت میں بھی جمع فرما. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.